بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق۔ وجہ تسمیہ۔ علق کا معنی ہے جمع ہوا خون۔ اس سورت کی دوسری آیت میں انسان کی پیدائش کے سلسلے میں جمے ہوئے خون کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ العلق ہے۔ فضیلت: سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں قرآن مجید کی پہلی وحی کی صورت میں نازل ہوئی، جبکہ سورت کا باقی حصہ چند سال بعد مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ شان نزول: نزول وحی سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے باہر غار حرا جبل نور میں تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے ساتھ لگایا۔ اس کی برکت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات پڑھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں۔ یہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات تھی۔ سورۃ العلق کا مرکزی مضمون علم کی اہمیت کا اور آخرت سے غافل انسان کے کردار کا بیان ہے۔ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات میں علم کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ انسان کی عظمت کی ایک وجہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا کیے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو علم سیکھنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو تمام علوم سکھائے ہیں۔ اس سورت میں آخرت سے غافل انسان کا کردار بیان کیا گیا ہے۔ پھر ابو جہل کا نام لیے بغیر اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے اور عبادت کرنے سے روکتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں برے اعمال کی سزا نہ ملنے کی وجہ سے انسان اکثر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس انسان کو برے اعمال سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اچھے اور برے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ سورۃ العلق میں بیان کیا گیا ہے کہ سجدہ کی اہمیت کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ اقرأ وربک الاکرم۔ آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم۔ جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی۔ ہرگز نافرمانی نہیں کرنی چاہیے مگر بے شک انسان ضرور سرکشی کرنے لگتا ہے۔ ان رآہ استغنی۔ جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی۔ بے شک اسے آپ کے رب ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہی۔ بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے۔ عبدا اذا صلی۔ ایک بندہ کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی۔ بھلا دیکھیے اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ او امر بالتقوی۔ یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا تو اچھا ہوتا۔ ارأیت ان کذب وتولی۔ بھلا دیکھیے تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ الم یعلم بان اللہ یری۔ وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ۔ ہرگز بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ۔ وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ فلیدع النادیہ۔ تو وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ سندع الزبانیہ۔ ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا لا تطیع واسجد واقترب۔ اسے عذاب سے بے خوف ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات نہ مانیں اور سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔